अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है परवेज मुशर्रफ साहब फोत हो चुके हैं, उनकी डेड बॉडी भी पाकिस्तान पहुंच रही है, लेकिन उनकी वफात के बाद उनके साथ क्या सलूक हुआ है, यह कितना बड़ा सबक है, कितनी बड़ी वार्निंग है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के लिए, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के लिए और वो तमाम लोग जो जिनके पास ताकत होती है और वो समझते हैं कि हम अब जो चाहें वो कर सकते हैं। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने उनके घर को घेरा हुआ है और सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी, पिछले दौर में पंजाब की एक ताकतवर शख्सियत, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इमरान खान के लिए खतरात बढ़ चुके हैं कि अगर परवेज इलाही पर हाथ डाला जा सकता है, मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो फिर इमरान खान के खिलाफ भी घेरा तंग हो सकता है। सबसे पहले जी, आज क्या होता है? सेनेट का इजलास होता है। परवेज मुशर्रफ साहब की कल यूएई के अंदर वफात हो जाती है। आज पाकिस्तान से लाहौर इस्लामाबाद से नूर खान एयरबेस से एक खसूसी तैयारा जाता है उनकी डेड बॉडी को लाने के लिए, और फिर सेनेट के अंदर सादिक संजरानी कहती हैं क्योंकि साबिक डिक्टेटर की वफात हो चुकी है तो लिहाजा फातिहा खानी करते हैं। सेनेटर मुश्ताक को कहा जाता है, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, कि आप दुआ करवाएं, और वो दुआ करवाने से इनकार कर देते हैं। हर तरफ हलचल मच जाती है कि सेनेटर मुश्ताक ने साबका डिक्टेटर, साबका फौजी सदर, साबका आर्मी चीफ की दुआ करवाने से, फातिहा खानी करवाने से इनकार कर दिया है। तो लिहाजा ये और वो इनकार कर देते हैं। यानी चेयरमैन सेनेट कह रहे हैं कि दुआ करवाएं और वो कहते हैं मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने 2 दफा आइन तोड़ा। पहले मार्शल लॉ लगाया, हुकूमत को घर भेजा और एनआरओ दिया, वो तो एक बड़ा गुनाह है ही है जो कौम पर है। फिर जनाब चीफ जस्टिस को उठा के बाहर फेंक दिया, सुप्रीम कोर्ट को मुअत्तल कर दिया, यानी आइन मुअत्तल हो गया। दूसरी दफा मुल्क के अंदर तो उन्होंने कह दिया कि मैं किसी आइन तोड़ने वाले के लिए दुआ नहीं करवाऊंगा। यानी वो शख्स जिसने पार्लियामेंट के तशक्कुस को रेजा किया, उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर बैठकर दुआ क्यों करवाई जाए? यानी ये देखें ना, इससे होगा कुछ नहीं, लेकिन ये एक पैगाम होता है, एक पैगाम होता है कि जिसने आइन तोड़ा, जिसने दूसरी दफा आइन तोड़ा, जिसने पार्लियामेंट को खत्म किया, पार्लियामेंट की ताकत को खत्म किया, कैसे पार्लियामेंट के अंदर बैठ के उसके लिए दुआ करवाई जाए। अब ये बहुत बड़ा पैगाम है मौजूदा आर्मी चीफ के लिए भी। देखिए, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ आप फौत हो चुकी हैं, लेकिन एक वक्त था आंख से इशारा करते थे, आंख से इशारा या इशारा भी नहीं करते थे, उनका मूड देखा जाता था कि ये जो आईब्रो है ये किस तरफ को गया है, गुस्से से गया है या प्यार से गया है या मुस्कुरा रहे हैं। उनकी फीलिंग्स को महसूस करके जज फैसला दे देते थे कि मुशर्रफ साहब को यह चीज नागवार गुजरी है तो लिहाजा यह फैसला देना है। जबान से नहीं बोले, चेहरे के एक्सप्रेशन से देख के फैसला हो जाता था। मुक्के लहराते थे और लगता था कि शायद इस वक्त कुराए अर्ज पर मुशर्रफ साहब से कोई ताकतवर शख्सियत नहीं है। यानी पहले उन्होंने मुंतखब हुकूमत को घर भेजा, उसके बाद कारगिल का जो कुछ हुआ उसकी मैं बात नहीं करता, क्योंकि मुझे किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं, मैं जो तारीख का हिस्सा चीजें हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। फिर जनाब अदालतों ने कह दिया कि आपने जो मार्शल लॉ लगाया है ना वो बिल्कुल ठीक है, उसको जवाज मुहैया कर दिया। यानी अगर मुशर्रफ साहब पे आर्टिकल 6 लगा था ना, ये आर्टिकल उस वक्त की उन अदालतों पर भी, उन जजों पर भी लगना चाहिए था जिन्होंने आइन तोड़ने की हमायत की थी। यानी मुशर्रफ साहब का क्या कसूर, उनका कसूर है ही है, जो साथ उनकी हमायती थे उन पर भी लगना चाहिए था। तो लिहाजा देखिए, एक ही वक्त में इतनी ताकतवर शख्सियत कि वो जो कहते थे, जो चाहते थे वो हो जाता था। उन्होंने फैसला कर लिया कि अमेरिका की जंग के अंदर मुल्क को झोंकना है, और मुल्क अमेरिका की जंग के अंदर चला गया। फिर वो वक्त भी आया, उनका अपना लगाया हुआ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज किरकियानी
ان کو گھاس نہیں ڈالتا تھا اور وہ پچھتاتے تھے کہ یہ میں نے کس کو آرمی چیف لگا دیا. پھر ان پہ غداری کا مقدمہ چلا, پھر وہ ان کو آرمی نے پروٹیکٹ کیا, ان کو جی ایچ کیو کے اندر داخل کیا گیا اور پھر انہیں بڑی آسانی سے 2013 کے اندر شاید ملک سے باہر یو اے ای روانہ کر دیا گیا. یعنی ایک شخص اتنا مقبول تھا اور مقبول کیا ہونا, اتنی طاقتور تھا. ایک وہ وقت ہے کہ موجودہ دور کے اندر ہی جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کوئی نام لینے والا نہیں. یعنی وہ جو ایک پاپولیرٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے, طاقت ختم ہو چکی ہے. اور پھر یہ جتنے بڑے ہیں, مشرف صاحب کا نام نہیں لے رہا, سب اس ملک کے لیے اس ملک کے اندر حکومت کرنی ہے اور اس ملک کے اندر قبر کی جگہ چاہیے. عمر وہاں پہ گزاری, فوت ہو گئے, اب ٹیکس پیئر کے پیسے سے خصوصی طیارہ گیا اور اس سے بڑی کیا یہ سبق ہوگا. توجہ کیجئے, مجھے کسی کے ساتھ کوئی بغض نہیں ہے, لیکن ہمیں تاریخ سے, کرداروں سے سبق سیکھنا چاہیے. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ یو اے ای اتنا بڑا ملک, اتنے ملٹری تعلقات, یہاں سے اسپیشل طیارہ جا رہا ہے ڈیڈ باڈی لینے کے لیے. یو اے ای تو دے سکتا تھا نا, یعنی یو اے ای طیارہ اپنا دے دیتا نا کہ جائے یہاں سے, ایک دفعہ یہاں سے جائے, یہاں سے اسپیشل اگر پروٹوکول ہوتا دیتے تو وہاں سے طیارہ خصوصی یا جو بھی ہوتا, لیکن یہاں سے جا رہا ہے. اور پھر دیکھیے ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی تو رلاتی ہوئی آئی تھی اور اس کا مذاق اڑایا گیا تھا کہ یہاں اس ایئرپورٹ پہ اس طرح سے بکسے کے اندر بند کر کے, لیکن خصوصی طیارہ جا رہا ہے. تو یہ ایک ہی وقت میں, اور پھر جمہوریت کا انتقام دیکھیے, وہ نواز شریف جس کو یہاں سے پکڑ کر اقتدار سے نکالا تھا, اگرچہ اس وقت لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی کہ اچھا کیا آپ نے نکالا ہے, وہی شخص دوبارہ وزیر اعظم بن گیا اور پرویز مشرف وہ وزیر اعظم بن گیا اور پرویز مشرف کو غدار کہا جا رہا ہے. آرٹیکل 6 کی کارروائی چل رہی ہے. ذرا اندازہ کریں کہ نواز شریف جیسا بھی تھا, سیاستدان تھا, دوبارہ وزیر اعظم بن گیا. آج بھی کسی نہ کسی حد تک ایگزسٹ کرتا ہے پاکستانی پالیٹکس کے اندر. آج بھی بھٹو ایگزسٹ کرتا ہے, آج بھی بے نظیر ایگزسٹ کرتی ہیں ان کی آئیڈیالوجی. آج بھی کوئی بھی لیڈر جو سیاستدان تھا وہ ایگزسٹ کرتا ہے, اس کا ووٹ بینک یا کچھ ہے. لیکن مشرف نہیں تھا. مشرف کو غدار ڈکلیئر کیا جا رہا تھا اور نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنا ہوا تھا, اسی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جہاں سے نکالا گیا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں وہ تمام فوجی افسر, فوجی جرنیل جن کو لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم جو چاہے وہ کر دیں گے, جیسے باجوہ صاحب نے کیا, اور آج اشاروں پہ رل رہے ہیں. کوئی عزت نہیں ہے, جتنا بھی پیسہ کما لیا ہے کچھ بھی نہیں, ہاتھ خالی ہیں. تیرے شہر سے جاتے جاتے جاں ہوتی تو میری جاں بھی لٹاتے جاتے, کچھ بھی نہیں ہاتھ میں, پلے ہی ککھ نہیں رہ گیا. تو لہٰذا یہ بڑا تاریخ سے, ہر چاہے ڈکٹیٹر ہے, چاہے فوجی جرنیل ہے, چاہے کوئی بیوروکریٹ ہے, چاہے کوئی سیاستدان ہے, چاہے کوئی جو بھی ہے, اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیشہ طاقت نہیں رہتی, کچھ بھی نہیں رہتا. اور انسان, ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آدھے لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہوں, لیکن تاریخ انصاف کرتی ہے. تاریخ کے اندر کوئی بائسنس نہیں ہے. تاریخ کے اندر مشرف صاحب کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ بیرون ملک, فوت ہو گئے. یو اے ای نے طیارہ بھی نہیں بھیجا, یہاں سے طیارہ جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہاتھ میں. تو لہٰذا یہ موجودہ اور سابقہ اور سب کے لیے سیکھنے کا مقام ہے کہ یہ ہمیشہ بادشاہی نہیں رہتی. اور یہ جو ایک وقت میں طاقت کے نشے میں فیصلے ہوتے ہیں, یہ فیصلے اس وقت ہو جاتے ہیں, پھر میں آنے والی نسلوں کے لیے وہ ایک تانا بن جاتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے. پرویز الہی صاحب, ان کے گجرات گھر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں, پولیس نے ان کے گھر کو گھیرا ہوا ہے. جبکہ سابقہ پہلے پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری تھے, بعد میں وزیر اعلیٰ کے جو ہیں وہ سیکرٹری بنے. محمد خان بھٹی صاحب, تعلق منڈی بہاؤدین سے ہے اور ان کے ایک بھتیجے جو ہیں وہ ایم پی اے بھی تھے, پارلیمانی لیڈر بھی تھے کاف لیگ کی جانب سے, اور یہ فرنٹ مین ہے تمام کاموں کے اندر مسلم لیگ کاف کے. ان کو جناب گرفتار کیا گیا ہے, مٹیاری سندھ سے گرفتار کیا گیا. سندھ ہائی کورٹ سے وہ حفاظتی ضمانت لینے کے لیے جا رہے تھے, ان کو راستے سے گرفتار کر لیا گیا, ان کے ملازم کو گرفتار کر لیا گیا, موبائل سے چھین لیا گیا ہے. اب جو ہے وہ کاف لیگ جو ہے ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ جیسے عامر سعید راں صاحب
لاپتہ ہے, نہ پولیس کو پتہ ہے, نہ ایف آئی اے کو پتہ ہے, کسی کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کہاں پہ ہے. اسی طرح محمد خان بھٹی کو بھی غائب نہ کر دیا جائے, لیکن پولیس نے بڑی تیزی سے ان کو کورٹ پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا. کنجا ہاؤس جو ہے وہاں پہ اس وقت پولیس کی بھاری نفری, یعنی گاڑیاں ہی گاڑیاں, درجنوں گاڑیاں اس وقت وہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے. اور چودھری پرویز الہی جو سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں, ان کے اوپر اگر ریڈ ہو سکتی ہے, ان کا اگر اتنا قریبی فرنٹ مین جو محمد خان بھٹی اور ایک 21ویں یا 22ویں گریڈ کے وہ بیوروکریٹ ہیں, ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اتنے سینئر وکیل جو سابقہ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں عامر سعید راں صاحب, ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. پرویز الہی پر چھاپے ڈال رہے ہیں, تو عمران خان کے لیے بھی خطرات بڑھ چکے ہیں. لیکن میں اگین ان تمام لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا, پرویز مشرف صاحب بھی ایک وقت میں بہت بڑی طاقت تھے, جنرل باجوہ صاحب بھی بہت بڑی طاقت تھے, ضیاء الحق بھی بہت بڑی طاقت تھا, ایوب خان بھی بہت بڑی طاقت تھا, بھٹو بھی شاید اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر سمجھتے تھے. لیکن وہ طاقت عارضی تھی. ہمیشہ رہنے والی طاقت اللہ کی ہے, اور جو زمین پر خدا کے اختیارات کو چیلنج کرتا ہے اور زمین پر خدا بننے کی کوشش کرتا ہے, اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ تاریخ بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے, اور تاریخ کو جاننے والے بھی وہ انجام جانتے ہیں. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.